بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برستا ہے۔ ماہ شعبان میں جو شخص 7 بار یہ آیت پڑھے گا، اللہ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا۔ آپ کی تقدیر اور نصیب کا ستارہ چمک جائے گا۔ محترم عزیزو، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کا ایک مڑ مڑ کر آنے والا غیبی اشارہ اور ماہ شعبان کا وہ پہلا تحفہ سمجھیں جو آپ کی اندھیری زندگی میں اجالا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اگر آج آپ کی نظر اس ویڈیو پر پڑ گئی ہے تو یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کی طرف سے آپ کے لیے ایک پکار ہے کہ اے میرے بندے، اب بھی وقت ہے، پلٹ آ اور اپنی محرومیوں کو خوشحالی میں بدل لے۔ شعبان المعظم کا وہ مبارک مہینہ جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اپنی تمام تر روحانیوں کے ساتھ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ آج ہم جس خاص عمل اور آیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں اکابرین فرماتے ہیں کہ اسے عصر کے بعد صرف 7 بار پڑھنے والا کائنات کے اس نور کو پا لیتا ہے جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں پر محیط ہے۔ محترم عزیزو، شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب عرش الہی سے رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ اگر انسان کو اس کا ادراک ہو جائے تو وہ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزارے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے، اگر آپ کے اعمال اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوں کہ آپ کی زبان پر نور برسانے والی وہ آیت ہو تو آپ کی بازی کیسے نہیں پلٹے گی۔ محترم عزیزو، یہاں ایک نہایت ایمان افروز اور مستند واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں دعا اور نور الہی کی طاقت سمجھاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا، اے باری تعالی، مجھے وہ عمل عطا فرما جس سے میرے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور میرے تمام کام تیرے نور سے پورے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب سورج ڈھلنے لگے اور عصر کا وقت ہو، شعبان کا مہینہ ہو، تو میرے عرش کی بڑائی بیان کرنے والی ان آیات کو لازم پکڑ لو، میں تمہارے لیے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا۔ یہ وہی نور ہے جو جب کسی انسان کے نصیب میں اترتا ہے تو اس کی تنگی رزق کے انبار میں بدل جاتی ہے اور اس کی پریشانیاں خوشیوں کا لباس پہن لیتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے، جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں یا اولاد کی نافرمانی کا دکھ ہے، یہ سب دراصل نور کی کمی کی علامت ہیں۔ جب اللہ کا نور زندگی سے نکل جاتا ہے تو انسان مادی وسائل ہونے کے باوجود خود کو اندھیرے میں پاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ شعبان کی ان مبارک ساعتوں میں اس آیت مبارکہ کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں تو 7 زمین اور 7 آسمان کا نور آپ کے وجود، آپ کے گھر اور آپ کے رزق میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی کوئی حاجت برسوں سے ادھوری ہے، چاہے وہ اولاد کی تمنا ہو، ذاتی گھر کی خواہش ہو یا لا علاج بیماری سے نجات، تو آج کا یہ عمل آپ کے لیے کن فیکون کا معجزہ ثابت ہوگا۔ محترم عزیزو، شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو اپنی روح کی صفائی کرنی ہے تاکہ آپ رمضان کے بڑے انوارات کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس مہینے میں استغفار اور درود پاک کی کثرت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن وہ خاص لوگ جو شعبان میں عصر کے بعد اس آیت کو 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، اللہ انہیں خاص الخواص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا نظام تبدیل ہوتا ہے اور فرشتے ڈیوٹیاں بدل رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے میں آپ کی پکار براہ راست عرش عظیم سے ٹکراتی ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنے نصیب کا ستارہ چمکانے کے لیے
اور اللہ کی قربت پانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ اب ہم اس عمل کی اس گہرائی میں اترنے والے ہیں جہاں سے آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم اللہ کے نور کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی وہ عظیم ترین طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر مادی قوت ہیج ہے۔ شعبان المعظم کے اس مہینے میں جب آسمان سے برکات کی تقسیم ہوتی ہے تو وہی لوگ حصہ پاتے ہیں جو اس نور کو سمیٹنے کے لیے اپنے دلوں کے برتنوں کو صاف کر لیتے ہیں۔ عصر کا وقت ویسے بھی تجلیات الہی کے نزول کا وقت ہے، لیکن جب یہ وقت شعبان کی مبارک ساعتوں سے ملتا ہے تو زمین و آسمان کی تمام برکتیں ایک نقطے پر جمع ہو جاتی ہیں۔ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی ایسی خیر نہیں بچتی جو آپ کے نصیب میں نہ لکھی جائے۔ آپ کے رزق میں برکت کا نور اترتا ہے تو وہ تھوڑا رزق بھی آپ کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس میں ایسی برکت پیدا ہوتی ہے کہ نسلیں کھاتی ہیں مگر وہ ختم نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور دعائیں جیسے آسمان تک نہیں پہنچ رہیں۔ محترم عزیزو، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ کو اس نور کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ جس میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور عبادات فرماتے تھے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی روح کو روشن کیسے کرنا ہے۔ مستند کتاب نزہۃ المجالس میں ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ صدق دل سے اللہ کے نور کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ہی نہیں بلکہ اس کے قبر و حشر تک کے تمام راستوں کو اپنی تجلی سے روشن کر دیتا ہے۔ عصر کے بعد 7 بار اس آیت کی تلاوت کرنا دراصل اپنے وجود کو اللہ کے عرش سے جوڑنا ہے۔ جب آپ رب العرش العظیم پکارتے ہیں تو آپ کی فریاد ان پردوں کو چیرتی ہوئی جاتی ہے جن کے پیچھے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں ہمیں اپنے گھروں کی فضاؤں کو بدلنا ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، جو اولاد کی نافرمانی ہے یا جو میاں بیوی کے درمیان بلا وجہ کی رنجشیں ہیں، یہ سب اس بات کی گواہی ہیں کہ ہمارے گھروں میں ذکر الہی کا وہ نور داخل نہیں ہو رہا جو سکون کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ عصر کے سائے ڈھلنے پر مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو اپنا معمول بناتے ہیں تو آپ کے گھر سے وہ تمام شیطانی اثرات اور نحوستیں رخصت ہو جاتی ہیں جو آپ کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ یہ عمل آپ کی تقدیر کو بدلنے کی وہ قوت رکھتا ہے جو برسوں کی محنت سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تو ذرا سوچئے، جب وہ خود اپنے نور کی تقسیم کا وعدہ فرما رہا ہے تو ہم کیوں محروم رہیں؟ محترم عزیزو، اس مبارک مہینے میں عبادت کا مزہ تب ہی آتا ہے جب انسان کا توکل مکمل ہو۔ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور حاصل کرنا ہونا کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ انعام ہے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تمنا رہی ہے۔ آپ کی زندگی کے وہ مسائل جن کا حل آپ کو دنیاوی اسباب میں نظر نہیں آتا، وہ اس نور الہی کے ایک قطرے سے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے کو اپنا نور عطا کرتا ہے تو اس کی بصیرت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ ہر مشکل میں آسانی کا راستہ دیکھ لیتا ہے۔ شعبان کے ان دنوں میں سورج غروب ہونے سے پہلے کی یہ گھڑیاں اللہ کی رحمت کا سمندر بن کر ٹھاٹھے مارتی ہیں۔ جو ان ساعتوں میں 7 بار اس آیت کا ورد کر لیتا ہے، اسے دنیا کی کسی اور طاقت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کی ہاری ہوئی بازی جیت میں بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ صرف ایک تقویم کا بدلنا نہیں بلکہ یہ آپ کی زندگی کے رخ کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ اپنے دلوں سے مایوسی کو نکال دیں اور اس یقین کے ساتھ اس عمل کی طرف بڑھیں کہ آج کے بعد میری زندگی میں اندھیرے کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ اللہ کی صفت نور
جب حرکت میں آتی ہے تو وہ پتھروں سے چشمے جاری کر دیتی ہے اور ناممکن کو ممکن کے سانچے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ تحفہ جو آج آپ کو مل رہا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ جب شعبان کا آخری دن آئے تو آپ کا چہرہ اور آپ کا نصیب دونوں اس نور سے چمک رہے ہوں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے صادق بندوں سے کیا ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم شعبان المعظم کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کے نور کی طلب کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کائناتی سچائی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہمیں مشکلات کے اندھیروں سے نہیں نکال سکتا۔ شعبان کا پورا مہینہ ہی تجلیات الہی کے نزول کا وقت ہے، جس میں آسمان دنیا سے ایسی رحمتیں برستی ہیں جو صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ 7 زمین اور 7 آسمان کا نور ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر وہ خیر جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے۔ یہ وہ غیبی مدد ہے جو آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو سنوار دیتی ہے۔ محترم عزیزو، ذرا تصور کیجئے جب آپ شعبان کے ان مقدس ایام میں چاہے صبح ہو، شام ہو، عصر ہو، مصلی پر بیٹھ کر پوری یکسوئی کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو صرف 7 بار اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو عرش الہی پر آپ کا تذکرہ کیسے ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب آپ پکارتے ہیں حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، تو کائنات کی ہر وہ طاقت جو آپ کے خلاف ہو وہ وہیں رک جاتی ہے۔ دشمنوں کے وار خالی ہو جاتے ہیں، حاسدوں کے حسد کی آگ بجھ جاتی ہے، اور وہ تمام بندشیں جو آپ کے رزق یا اولاد کے نصیب پر لگی ہوتی ہیں وہ اس نور الہی کی تپش سے پگھل کر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی بندگی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ آج کے اس پریشان کن دور میں جہاں ہر دوسرا شخص ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہے، یہ عمل ایک ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، دل گھبراتا ہے اور گھر میں ایک عجیب سی بے برکتی محسوس ہوتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب زندگی سے اللہ کے نام کا نور کم ہو جائے۔ شعبان کا یہ مہینہ آپ کو وہی کھویا ہوا نور واپس دلانے آیا ہے۔ جب آپ اس مہینے میں روزانہ یہ 7 بار پڑھیں گے تو آپ کے گھر کے در و دیوار سے برکتیں پھوٹیں گی۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے عرش عظیم کا تذکرہ ہے، آپ کے گرد ایک ایسا نورانی حصار قائم کر دیتی ہے جسے کوئی بھی منفی طاقت عبور نہیں کر سکتی۔ محترم عزیزو، مستند روایات میں ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پر اپنا پورا توکل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ 7 آسمانوں کا نور ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعائیں اب کسی رکاوٹ کے بغیر براہ راست قبولیت کے درجے پر پہنچ چکی ہیں۔ آپ کی وہ حاجت جو برسوں سے ادھوری تھی، چاہے وہ کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا ہو یا کسی لا علاج بیماری سے شفا ہو، یا پھر وہ قرض جو پہاڑ بن چکا ہو، اس نور کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ پاک جب نوازنے پر آتا ہے تو وہ بندے کی تڑپ اور اس کا یقین دیکھتا ہے۔ شعبان کے ان ایام میں ایک ایک پل بہت قیمتی ہے۔ یہ آیت آپ کی روح کو وہ طاقت عطا کرے گی کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کی نا امیدی ختم ہو رہی ہے اور کامیابی کی ایک نئی کرن جاگ رہی ہے۔ بازی تب پلٹتی ہے جب انسان پکار اٹھتا ہے کہ یا اللہ، بس تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور جب اللہ کسی کے لیے کافی ہو جائے تو پھر اسے کسی اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ نور آپ کے نصیب کا وہ ستارہ ہے جو اب کبھی نہیں ڈوبے گا۔ محترم عزیزو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اس نورانی عمل کی مکمل ترتیب کو سمجھیں گے۔ یاد رکھیے کہ شعبان کا پورا مہینہ ہی برکتوں کا خزینہ ہے، اس لیے
جیسے ہی اس مبارک مہینے کا آغاز ہو، آپ کو جب بھی جہاں بھی موقع ملے آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ اگرچہ آپ اسے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے کسی بھی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو اس کی تاثیر اور روحانیت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ عمل دراصل آپ کے وجود کو اس نور سے جوڑنے کا راستہ ہے جو عرش سے فرش تک پھیلا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، اب عمل کا طریقہ بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے تسلی اور دھیان کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہے تو اب آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ سے عمل کا کوئی ایک چھوٹا سا حصہ بھی رہ نہ جائے، کیونکہ یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ ہر ویڈیو اہم ہوتی ہے لیکن یہ بہت ہی خاص عمل ہے ماہ شعبان کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کرنا ہے درود پاک سے۔ اس عمل کی شروعات آپ نے 7 مرتبہ درود پاک سے کرنی ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے افضل ہے، جو کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ورنہ کوئی بھی مختصر درود پڑھ لیں۔ محترم عزیزو، درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ جب آپ 7 کی تعداد میں درود پڑھتے ہیں تو یہ عدد 7 کی اپنی ایک خاص روحانیت ہے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، طواف کے چکر 7 ہیں، اور قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں۔ یہ عدد 7 دراصل کمال اور تکمیل کی علامت ہے، اور جب درود پاک اس تعداد میں پڑھا جاتا ہے تو آپ کی دعا کو عرش تک پہنچنے کے لیے پر مل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، دوسرے نمبر پر اللہ کے صفاتی نام یا نور کی تسبیح، یعنی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کریم کا وہ مبارک نام پڑھنا ہے جو تمام اندھیروں کو مٹانے والا ہے، یعنی یا نورو۔ اسے آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا نورو۔ محترم عزیزو، اللہ پاک کی صفت النور وہ صفت ہے جو انسان کے دل، اس کے چہرے، اس کے رزق اور اس کے نصیب کی تاریکیوں کو اجالے میں بدل دیتی ہے۔ جب آپ 100 بار یا نور کا ورد کرتے ہیں تو آپ کی روح میں وہ سکون اور اطمینان اترتا ہے جس کی تلاش میں لوگ عمریں گنوا دیتے ہیں۔ یہ نام پڑھنے سے نہ صرف آپ کی دنیاوی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں بلکہ آپ کو وہ روحانی بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ آپ مشکل ترین حالات میں بھی صحیح راستہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نور آپ کے گھر کی بے برکتی کو ختم کر کے اسے رحمت کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، استغفار صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ یہ گناہوں سے سچی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا عہد ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا۔ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو آپ کے اور اللہ کے نور کے درمیان حائل گناہوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کا وجود اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ 7 زمین اور 7 آسمان کے نور کو سمیٹ سکے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کی وہ سب سے اہم آیت پڑھنی ہے جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جن میں اللہ کی کفایت اور اس کے عرش عظیم کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ جب ایک بندہ شعبان کی ان مبارک ساعتوں میں یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر زمین و آسمان کی تمام مخلوقات بھی تیرے خلاف ہو جائیں تو میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یہ وہی وقت ہے جب 7 زمین اور 7 آسمان کا نور آپ کے حق میں گواہی دیتا ہے اور آپ کی ہاری ہوئی بازی جیت میں بدل جاتی ہے۔ آخر میں دوبارہ ہے وہی 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ 7 ہندسوں والا نورانی عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نہایت عاجزی سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اللہ سے اس کے نور کا واسطہ دے کر اپنی حاجتیں مانگیں۔ آپ کی ہزاروں حاجتیں ہوں، لاکھوں رکے ہوئے کام ہوں، چاہے رزق کی تنگی ہو، میاں بیوی کی ناچاقی ہو، اولاد کی نافرمانی ہو یا بیٹیوں کے رشتوں کی بندش، یاد رکھیے کہ جس کے پاس 7 زمین اور 7 آسمان کا نور ہو اسے کوئی محرومی چھو نہیں سکتی۔ محترم عزیزو، دعا مانگتے وقت یہ یقین رکھیں کہ آپ کا رب سن رہا ہے اور وہ شعبان کے اس مہینے میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ یہ عمل آپ کی زندگی کا وہ سب سے بڑا معجزہ ثابت ہوگا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ محترم عزیزو، امید ہے کہ آج کا یہ نورانی تحفہ آپ کے دلوں کو روشن کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کسی کی زندگی میں اجالا کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ شعبان کی مزید برکات آپ تک پہنچتی رہیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اللہ کا صفاتی نام یا نور لکھ کر اس نورانی قافلے کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔